آج کے شو میں مفادات کا مبینہ تصادم، وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کی ایک ٹی وی چینل میں مبینہ ڈائریکٹرشپ پر اٹھتے سنگین سوالات۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے مفادات کا تصادم ہوتا کیا ہے، پہلے اس سے اس پروگرام کو شروع کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اب آج کے اپنے پروگرام میں سٹوری پر آئیں اور آپ کے سامنے اہم فیکٹس کو ایویڈنسز کے ساتھ جس طرح ہر روز کرتے ہیں بے نقاب کریں، اس سے قبل آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ، جس کو عام اصطلاح میں اگر آسان الفاظ میں کہا جائے، یعنی مفادات کا تصادم اردو میں جسے کہا جاتا ہے، یا آخر کہتے کس ہیں۔ ہم کیونکہ لیمن لیول سے سٹارٹ کرتے ہوئے بالکل آکسفورڈ ڈکشنری میں جاتے ہیں، جو آکسفورڈ ڈکشنری کے اندر اس کے معنی کو جس طرح بیان کیے جاتے ہیں کہ سچویشن ان وچ اے پرسن از ان اے پوزیشن، یعنی ایک شخص ایسی پوزیشن میں ہے دیٹ ہی کین ڈرائیو پرسنل بینیفٹ، اس کو ذاتی فائدہ ہو سکتا ہے فرام ایکشنز اور ڈیسیژنز میڈ ان دیئر آفیشیل کیپیسٹی، یعنی اس کے وہ ایک ایسی پوزیشن پر موجود ہے جہاں پر رہتے ہوئے وہ کچھ اپنے ذاتی مفاد، اس کے فیصلے اس کو ذاتی مفاد فائدہ دے سکتے ہیں۔ اور اس صورتحال میں اگر کوئی ہوتا ہے تو اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ، یعنی اس کے مفادات سے تصادم کا جو اس وقت معاملہ ہے وہ یہاں پر لاگو ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک لے مین انڈرسٹینڈنگ ہے جس سے ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف قانون سازیاں بھی کی گئی ہیں۔ ہم اگر آپ کو بتاتے چلیں، جیسے خیبر پختونخوا کے اندر بھی ایک ایکٹ آیا جو شاید سب میں پہلے تھا، پنجاب میں پریونشن آف کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایکٹ 2019 میں آیا، کے پی کے اندر سال 2016 میں آیا یہ پریونشن آف کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایکٹ کے نام سے۔ ایک نیشنل لیول کے اوپر بھی نیشنل اسمبلی سینٹ کے اندر بھی آیا، اور اس میں بھی واضح طور پہ جو بیان کیا گیا نقطہ وہ یہ کہا گیا کہ فار دا پرپز آف دس ایکٹ، یعنی جو ڈیفائن کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ a public servant has an apparent conflict of interest، یعنی جو conflict of interest public servant اس صورت میں ہوتا ہے if there is a reasonable perception، یعنی اگر ایک تاثر reasonable ہو which is a reasonable well informed person would probably have that the said person's ability to exercise an official power، یعنی اس کی کیپیسٹی، یعنی وہی والی بات جو آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھی تھی جو ہم نے شروع میں آپ کو بتائی کہ اس کی آفیشیل کیپیسٹی میں ایسی بات ہو، یعنی اس کی پاور ایکسرسائز کرنے کا، یعنی اختیارات کے اندر ایسی بات ہو جس سے اس کو ذاتی فائدہ اس کی آفیشیل کیپیسٹی میں رہ کر پہنچ سکتا ہو۔ تو اگر عالمی سطح پر سمجھا جائے، یعنی ڈکشنری میں دیکھا جائے، قانونی لحاظ سے جو قوانین موجود ہیں اس میں سمجھا جائے، تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو اسی طرح بیان کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اگر بات کی جائے مختلف نیب کیسز مشہور ہم آپ کو کچھ حوالے دے دیں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے تاکہ آج اسٹوری کا کانٹیکس بلڈ ہو سکے۔ یعنی مثال کے طور پر ریلیجس منسٹری پر ایک کیس نیب نے کوگنیزنس لیا تھا، اور انکوائری انیشیل اسٹیج پر ہی تھا کہ جی کوئی بلڈنگ ہے رینٹ پر وہ دی ہے ریلیجس منسٹری نے، اور وہ بلڈنگ جو ہے ریلیجس منسٹر کے مبینہ طور پر نام پر ہے، نیب نے کوگنیزنس لے لیا، کانفلکٹ آف انٹرسٹ نام وہاں پر آ گیا، کانفلکٹ آف انٹرسٹ نام آ گیا۔ اسی طرح سے ایک اور کیس ہے LNG مشہور، وہاں پر آپ دیکھیں گے تو نیب کانفلکٹ آف انٹرسٹ بار بار جو ہے اس پر ایک کیس کے حوالے سے، کیس کی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو تفصیلاً سمجھانے کے لیے کہ نیب کوگنیزنس لیتا رہا ہے۔ اور جو ہماری بات بھی ہوئی ہے نیب آفیشل سے، وہ کہتے ہیں کہ نیب مس یوز آف اتھارٹی کے زمرے میں، یعنی نیب کا ایک کلوز ہے مس یوز آف اتھارٹی کا، اس زمرے میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ اس وقت ایکشن لیتا ہے یا کوگنیزنس لیتا ہے، اور اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس وجہ سے ایلیگل گینز بھی ہوئے ہیں، یعنی فوائد بھی ہوئے ہیں، تو پھر نیب اس کا کوگنیزنس لیتا ہے۔ سیاسی لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں، اب جیسے شوبھکر کمیشن رپورٹ آئی تھی اور یا دیگر رپورٹس آئی تھیں، خسرو بختیار صاحب کے اوپر پیپلز پارٹی نے الزام لگایا تھا کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اٹ از اے ڈائریکٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہ وہ اس وقت منسٹر ہیں جبکہ ان کی اپنی شوگر مل ہے، مبینہ طور پہ جو بھی ان کے معاملات ہیں۔ تو اس طرح کے ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی بیان بازی میں بھی یہ لفظ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بار بار ہمارے سامنے آتا ہے، نیب کیسز میں بھی بار بار سامنے آتا ہے۔ اس لیے ہم نے آپ کو تھوڑا سا اصطلاح بتائی کہ قانون اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، پاکستان میں قوانین کیا کیا موجود ہیں، اور اگر ہم کہا جائے کہ یہ تو لے مین لینگویج سے ہے، اگر ہم آپ کو یہ لے کے چلتے ہیں اور آپ کو یہ سناتے ہیں کہ جو بڑے مشہور پاکستان کے لیگل ایکسپرٹس ہیں، یعنی جو ماہر قانون ساز ہیں، جو بڑے عہدوں ہیں، سابق جسٹسز رہے سینئر لیول کے اوپر، یا پاکستان میں کارپوریٹ لاز کو، آئین و قانون کو، تمام چیزوں کو بڑا بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، تو ہم نے ان کے ساتھ بھی جا کے ہم نے کچھ دیر قبل ان سے بات کی اور ان سے بھی سمجھنے کی کوشش کری کہ آخر کا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو پاکستان میں آئین و قانون کی روح سے اگر دیکھا جائے، آئین و قانون کی روح سے اگر دیکھا
جائے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ یعنی مفادات کے تصادم کو کہتے کیا ہیں؟ اگر اس سلسلے میں ہم نے 3 معروف لائر سے بات کی، انور منصور خان صاحب جو کہ سابق اٹارنی جنرل ہے پاکستان کے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جسٹس وجود الدین احمد صاحب سابق سینئر جسٹس ہیں ہمارے ساتھ، وہ ان سے بھی ہم نے بات کی، اور اسی طرح شاہ خاور صاحب بڑے اہم سینئر لائر ہیں، بڑے اہم قانونی نقطہ نظر رکھتے ہیں. تینوں سے ہم نے یہی سوال پوچھا کہ آخر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے کیسے ہیں اور اس پر آئین کیا کہتا ہے، سزا کچھ ہوتی ہے نہیں ہوتی. لیٹس سی دس کہ انہوں نے کیا کہا تھا. اگر ایک شخص ایک کام کرتا ہے ایک شخص کے لیے یا کسی ادارے کے لیے، تو وہی کام کسی دوسرے شخص یا دوسرے ادارے کے لیے اگر کرے تو پھر وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے، بیکاز اس کا ایک انٹرسٹ کریٹ ہو جاتا ہے، اور جب وہ انٹرسٹ کریٹ ہو جاتا ہے تو پھر کسی اور چیز کے لیے یا شخص کے لیے وہ کام نہیں کر سکتا. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ غیر قانونی ہے، اور اس میں بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اندر کوئی کام کیا جائے یا کوئی کر سکتا ہو. جب آپ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر ہے، ہولڈر آف پبلک آفس کی ایک بہت بڑی ڈیفینیشن ہے، جس میں وزراء، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی کے ممبران پارلیمنٹ سب اس میں ہوتے ہیں. اور آپ نے جو بالکل درست مثال دی کہ جو کسی ایک محکمے کا اس کے پاس پورٹ فولیو ہے، ایک محکمہ ہے، وہ اس میں وزیر ہے یا وہ سیکرٹری ہے یا جو بھی عہدیدار ہے، اور اس کی اپنی یا اس کے قریبی رشتہ داروں کا اسی منسٹری سے ریلیٹڈ بزنس ہے. بزنس ہونا کوئی بات نہیں ہے، لیکن جہاں پہ وہ اس کا فائدہ اٹھائے کہ اس کو اپنے انڈیو جو ہے اس کو ایڈوانٹیج پہنچائے، تو وہ اگر ثابت ہو جائے تو وہ پھر بالکل کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں آ جاتا ہے، مس یوز آف اتھارٹی میں آ جاتا ہے، جو کہ قابل سزا جرم ہے. اگر آپ کسی پبلک آفس میں ہیں، آپ وہاں پر ڈسکریشن ایکسرسائز کرتے ہیں، اور جن لوگوں کے حق میں یا جن کے خلاف آپ اس طرح کے معاملات میں آن بیلنس فیصلے کرتے ہیں، وہاں اگر آپ کا خود کا ذاتی انٹرسٹ انوالو ہو جائے تو وہ پرمیسیبل نہیں ہے، نہ کانسٹیٹیوشن کے ماتحت نہ دیگر قوانین کے ماتحت. اور اسی سلسلے میں ناظرین، جس طرح ہم نے مختلف معروف قانون دان جو ہیں اس پر ان کی رائے جانی کہ آخرکار وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو کس طرح بیان کرتے ہیں، ہم نے جانا کہ نیب آرڈیننس کے تحت جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا مس یوز آف اتھارٹی، آخرکار وہ شک کب اطلاق ہوتا ہے. اور بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا اسے، یعنی ایک کہہ دینا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یعنی مفادات کا تصادم ہے، کیا یہ کافی ہے، یا پھر یہ اسٹیبلش بھی کرنا ہوتا ہے نیب کو ایک معاملے کو انکوائری، انویسٹیگیشن اور ریفرنس کے سٹیج پہ لے جانے کے لیے کہ اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے مٹیریل گینز یعنی ذاتی فائدہ ہوا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص 2 عہدے رکھ کر کوئی فائدہ حاصل بھی کر رہا ہے تو پھر نیب کیس بناتی ہے، کوگنیزنس لیتی ہے، اوفینس کے صورت میں اس کو آگے بڑھاتی ہے معاملے کو. اور ہم نے پوچھا جو مختلف لوگ ہیں، یعنی ہمارے ساتھ اس وقت عمران شفیق صاحب سابق پروزیکیوٹر نیب کے رہ چکے ہیں، راجہ عامر عباس صاحب نیب کی ماہر قانون سابق پروزیکیوٹر رہ چکے ہیں، اور دونوں مستند نیب کی طرف سے پروزیکیوشنز کر چکے ہیں بڑے امپورٹنٹ کیسز میں. تو ہم دونوں کی رائے جانی کہ آخرکار آپ کی نظر میں یہ معاملہ مس یوز آف اتھارٹی کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں کب لاگو ہوتا ہے، کس طرح لاگو ہوتا ہے، اور کس طرح نیب ان معاملات کو ٹیک اپ کرتا ہے. لیٹس ہیئر دس. کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ ایز سچ تو نیب کے قانون میں ڈیفائن نہیں کیا گیا، لیکن اگر نیب کی جو مس یوز آف اتھارٹی کا قانون ہے کہ آپ اپنی اتھارٹی کو مس یوز نہیں کر سکتے اس انداز میں کہ آپ کسی کو فیور دیں یا اپنے لیے کوئی فیور حاصل کریں، تو وہ اتنا اختیارات کا ناجائز استعمال تصور ہوگا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اختیارات کو ایسے طریقے سے استعمال کرنا کہ جس سے آپ خود فائدہ حاصل کر سکیں یا آپ کو کوئی ریلیٹو فائدہ حاصل کر سکے، اسی چیز کا دوسرا نام بہرحال عہدوں کا اس انداز میں استعمال کرنا ہے کہ جہاں سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہو. انکوائری تو ایک انویسٹیگیٹنگ جو ایجنسیز ہیں ان کی یہ پریروگیٹو ہے کہ ان کے پاس کوئی اگر کمپلینٹ ہے، نیب میں یہی ہے کہ اگر کوئی کمپلینٹ آتی ہے، کیونکہ کچھ الیج بھی کرنا ہے کہ جی اس سے یہ فائدہ اٹھایا گیا، اس سے آپ سرکاری عہدے پہ تھے، آپ نے اپنے اس ادارے کو یہ فائدہ پہنچایا، تو اس کے لیے آن دا فیس آف اٹ کوئی ایلیگیشن تو ہو. تو ناظرین
یہ ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ، اور اس کو سمجھانے کا مقصد کیا ہے اور آج ہم کیوں اس پہ بات کر رہے ہیں، یہ ہم آپ کو ایک بڑا زبردست رشتہ بتائیں گے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا۔ موجودہ اس وقت صوبہ سندھ کے وزیر اطلاعات سندھ جو ناصر حسین شاہ ہیں، وہ بڑی تفصیلاً ان ڈیپتھ جا کر اس اسٹوری کو ڈیفائن کریں گے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ، اور ہم نے یقینی طور پر ان کا موقف لیا اس پروگرام کے لیے اس کرنے سے پہلے اسٹوری کو، اور تمام تفصیلات فیکچولی ایویڈنسز کے ساتھ ود آل دا ڈاکیومنٹس کچھ اہم کے ساتھ اس بریک کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے تفصیلاً ہم جو آپ کو بتایا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہوتا ہے، مفادات کا تصادم کیسے ہوتا ہے، اس پر آئین و قانون کیا کہتا ہے، نیب لاز کیا کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کو اس لیے سمجھائیں کہ ہم آپ کو لے کر آئیں ایک بڑی امپورٹنٹ کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ایک چینل کی اسٹارٹ ہونے کی ہے جس کا نام ہوتا ہے دھرتی ٹی وی۔ یہ چینل 23/1/2008 کو شروع ہوتا ہے۔ اس چینل کے لانچ کے اندر دو ڈائریکٹرز کا نام سامنے آتا ہے۔ ان دو ڈائریکٹرز میں جو دو ڈائریکٹرز ہیں، ان میں ایک کا نام سید ناصر حسین شاہ رضوی ہے۔ سید ناصر حسین شاہ رضوی صاحب جو اس وقت وزیر اطلاعات سندھ ہیں، اور اس وقت سال 2008 میں ناصر حسین شاہ رضوی صاحب ڈسٹرکٹ ناظم سکھر تھے۔ ان کی شیئر ہولڈنگ بتائی جاتی ہے 0.25% جس طرح میں نے کہا، اور ان کے پاس ٹوٹل 100 شیئرز اس وقت اس کمپنی کے ہوتے ہیں، یعنی کل 40,000 شیئرز میں سے 100 شیئرز ناصر حسین شاہ رضوی صاحب کے، جبکہ تقریباً 39,900 شیئرز جو ہیں وہ سید جاوید علی شاہ جیلانی صاحب کے ہوتے ہیں۔ جو ہمارے پاس اس وقت لیٹر ہے جو 23/1/2008 کا، اس میں بتایا گیا کہ دھرتی ٹی وی کو سیٹ کیا گیا ایز اے ریجنل لینگویج کیٹیگری چینل، یعنی اور اس کے ڈائریکٹرز ہیں، یہ مطلب لفظ آپ کو بڑا سننا ہے، ود ڈائریکٹرز / شیئر ہولڈنگ پوزیشن، یعنی ڈائریکٹرز کی شیئر ہولڈنگ پوزیشن بتائی جاتی ہے کہ دو ڈائریکٹرز ہیں جسے میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو، اور 23/1/2008 کو یہ چینل شروع ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جب اس ڈاکیومنٹ کو دیکھنے کے بعد نارملی ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ آخرکار وزیر اطلاعات سندھ کا کوئی چینل ہے، یا وزیر اطلاعات سندھ چینل میں ڈائریکٹر ہیں بطور وزیر اطلاعات سندھ، کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے؟ اور یہی سارے سوالات کے ساتھ ہم نے یہ سوال ناصر حسین شاہ صاحب سے بطور ایک ایتھیکل جرنلسٹ ہم نے تمام سوال نامہ بھیجا، اور ان کی آنریبل ہے، انہوں نے ٹائم نکالا، انہوں نے جواب دینا مناسب سمجھا، اور تفصیل انہوں نے اپنا موقف بتایا۔ انہوں نے اپنے جواب میں بتایا کہ I have sold my entire share holding in the year 2015، یعنی میں اپنی تمام کل شیئر ہولڈنگ اس چینل کے اندر، جس کمپنی کا نام مہران ٹی وی پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، جس کا دھرتی ٹی وی چینل ہے، اس میں تمام شیئر ہولڈنگ سال 2015 میں فروخت کر چکا ہوں۔ اور پھر اس پہ مزید بتاتے ہیں کہ a bare pursual of my wealth statements before and after 2015، یعنی 2015 سے پہلے کی ویلتھ اسٹیٹمنٹس اور 2015 کے بعد کی جو ویلتھ اسٹیٹمنٹس ہیں، categorically reflect the disposal of entire shareholding in Mehran TV Private Limited. Such fact is also specifically mentioned every year in the Election Commission of Pakistan forms. یعنی الیکشن کمیشن میں ہر سال جو ڈاکیومنٹ اور ڈکلیریشنز وہ دیتے ہیں، اس کے علاوہ جو ویلتھ اسٹیٹمنٹس ہیں اس میں 2015 کے بعد سے وہ بتاتے ہیں کہ وہ یہ چینل کے تمام شیئرز ڈسپوز آف کر چکے ہیں۔ لیکن تفصیلاً ناظرین جس طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنا موقف دیا ہے ہمیں کہ وہ تمام شیئرز ڈسپوز آف کر چکے ہیں، جو ہماری سٹوری ہے وہ کچھ اسی سے ملتی جلتی ہے۔ ہماری سٹوری اسی بارے میں ہے کہ کیا ہم نے مزید تحقیقات کی کہ انہوں نے واقعی میں شیئرز ڈسپوز آف کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جب ہم نے تحقیقات آگے بڑھائی، جیسا میں نے کہا سال 2008 میں چینل سیٹ ہوا، پھر سال 2016 میں، اور اسپیسیفکلی ڈیٹ ہے 7 نومبر 2016، ایک ان کی کمپنی کی طرف سے خط جاتا ہے، اور یہ جو خط ہے ٹرانسفر آف شیئرز کے لیے ہوتا ہے۔ یہ خط مینجمنٹ اور چینج ان مینجمنٹ اور ٹرانسفر آف شیئرز کے لیے ہوتا ہے فرام سید جاوید علی شاہ جیلانی۔ یہ وہی ڈائریکٹر ہیں جن کا پہلے نام تھا، جن کے پاس 39,900 شیئرز ہیں۔ ان کے طرف سے یہ آتا ہے لیٹر، اور کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو شیئرز ہیں آپ ٹرانسفر کر دیں، اور یہ لیٹر پیمرا کو جاتا ہے، آنریبل چیئرمین پیمرا کو جاتا ہے، اس میں لکھا جاتا ہے کہ میرے ایگزسٹنگ جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ یہ ہیں، اور نئے شیئر ہولڈرز یہ ہیں، اور ان کے نام پر یہ شیئرز ٹرانسفر کر دیے جائیں۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ڈرافٹ ہے، ڈاکیومنٹ ہے۔ اس میں نیم آف ایگزسٹنگ شیئر ہولڈر سید جاوید علی شاہ جیلانی، یہ 2016 کا لیٹر ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور سید ناصر حسین شاہ رضوی جن کی شیئر ہولڈنگ وہی کی وہی مینشن ہے۔ یعنی ناصر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سال 2015 میں وہ تمام شیئرز ڈسپوز آف کر چکے ہیں، سال 2016 میں ان کی کمپنی پیمرا کو لے کر یہ بتاتی ہے کہ ان کے شیئرز 0.25% یعنی 100 شیئرز پر ہی ہیں 2016 میں بھی، اور یہ خط باقاعدہ پیمرا کو لکھا جاتا ہے 7 نومبر 2016 کو۔ اس خط میں ناصر حسین شاہ صاحب کے شیئرز بڑھانے کی بات کی جاتی ہے، کم کرنے کی بات نہیں کی جاتی۔ یعنی اگر 2015 میں ڈسپوز آف ہو گئے تھے شیئر، تو
लॉजिकली तो ये तमाम शेयर्स डिस्पोज ऑफ जो नासिर शाह साहब बेच चुके हैं, हम मानते हैं उस मौकिफ को, लेकिन पैमरा में उनकी कंपनी ये लिखकर बोलती है कि उनके शेयर्स आप 0.25% से बढ़ाकर एस्केलेट कर 15% कर दें, यानी जिसके 100 शेयर्स हैं उसको आप 15% कर दें। और फिर मैं आपको, ये सिर्फ पैमरा का लेटर नहीं है, मसला ये है कि जो शाह साहब ने कहा कि मैं इस वक्त इस कंपनी में ना डायरेक्टर हूं ना शेयर होल्डर हूं, लेकिन ये कंपनी उनको जो है वो 2016 में भी डायरेक्टर कहती है। ये कंपनी क्यों कहती है इनको डायरेक्टर मुझे नहीं पता, वो कंपनी उनके शेयर्स भी बढ़ाने की बात कर रही है और उस पर कंपनी के सीईओ और डायरेक्टर के साइन भी मौजूद हैं। नासिर शाह साहब कह रहे हैं मैं बेच चुका हूं सारे, लेकिन कंपनी पता नहीं क्यों उन पर मोहब्बत का इजहार कर रही है। वो कहती है 7/11/2016 को मेहरान टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लेटर हेड के ऊपर ये लेटर है धरती टीवी का, जो टू ऑनरेबल चेयरमैन पैमरा को लिखा गया, जहां लिखा गया रिक्वेस्ट फॉर परमिशन ऑफ पैमरा टू ट्रांसफर शेयर्स इन द फॉलोइंग नेम्स, जिसके अंदर नासिर हुसैन शाह साहब के बारे में लिखा है कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड 100 शेयर्स 15%, और साथ साथ एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मोर फर्दर नासिर हुसैन शाह रिजवी has already been director in the company with existing 100 shares which now escalates 15% in the total numbers of 40,000 shares। और मैं ये नासिर शाह साहब से सवाल नहीं पूछा, उनसे तो हमने सवाल पूछ लिया, वो तो कह रहे हैं कि मैं बेच चुका हूं। अब ये सवाल तमाम इदारों के लिए, तहकीकाती इदारों के लिए है कि जब नासिर शाह साहब शेयर बेच चुके हैं तो फिर भी वो कंपनी उनको डायरेक्टर ही लिख रही है। और मैं ये लफ्ज पे जोर दें आप नाज़रीन, शेयर होल्डर नहीं लिख रही, डायरेक्टर लिख रही है। डायरेक्टर का मतलब यह होता है कि वो अमली तौर पर भी कंपनी के मामलात में होता है। शेयर होल्डर तो ये होता है कि आपने कंपनी का शेयर खरीद लिया और आप इन्वॉल्व हैं मैनेजमेंट में, ये नहीं है। लेकिन यहां लफ्ज इस्तेमाल होता है कंपनी के सीईओ की तरफ से, मोर फर्दर नासिर हुसैन शाह हैज बीन ऑलरेडी डायरेक्टर इन द कंपनी विद 100 शेयर्स। लफ्ज डायरेक्टर का नाम इस्तेमाल होता है 2016 में, और कहा जाता है कि इनके शेयर्स बढ़ाकर 15% तक लेकर आए जाएं। फिर ये मामला यहां खत्म नहीं होता, फिर साल 2020 की तरफ हम आते हैं, और साल 2020 यानी ये मामला चल रहा है। शाह साहब अपने रिटर्न्स में डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं अब सारे शेयर बेच चुका हूं, लेकिन कंपनी उनको डायरेक्टर लिख रही है, कंपनी उनके शेयर्स बढ़ा रही है। फिर 19/10/2020 यानी 19 अक्टूबर 2020 को एक और खत जाता है धरती टीवी की तरफ से, और इस खत के अंदर कहा जाता है कि दैट ऑल 100% शेयर्स ओन्ड बाय द एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स may be transferred in the name of Mr. इकबाल अहमद खान। यहां पर दरख्वास्त की जाती है 19 अक्टूबर 2020 को कि तमाम शेयर्स जो हैं वो 100% शेयर यानी जावेद शाह जिलानी, नासिर शाह, सारे शेयर्स ट्रांसफर कर दिए जाएं किसी इकबाल अहमद खान को। साल 2020, और ये तारीख आप जहन में रखें, मैं तारीखें बताता जा रहा हूं क्योंकि 19 अक्टूबर 2020 को यह खत लिखा गया है, और 3 फरवरी 2020 को नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर इत्तलात सिंध बने। यानी 3 फरवरी 2020 को जब नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर इत्तलात सिंध बने हैं, जब तक वो कंपनी में डायरेक्टर थे, बल्कि अभी भी हैं डायरेक्टर, मैं आपको बताऊंगा अभी भी हैं, लेकिन 19/10/2020 को पैमरा से रिक्वेस्ट की जाती है, यानी वज़ीर इत्तलात बनने के 8 से 9 माह बाद वो कंपनी लिखती है कि हमारे 100% शेयर किसी इकबाल अहमद शेख को ट्रांसफर कर दिए जाएं। ये उन 8-9 महीने के अंदर भी कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है जो इनके पास जो कह सके कि ये डायरेक्टर नहीं थे, क्योंकि कंपनी इनको डायरेक्टर कह रही है। या तो कंपनी पर केस करें कि क्यों उनको डायरेक्टर कह रही है, इनके शेयर बढ़ाने की दरख्वास्तें भेज रही है। फिर उस लेटर को भी हम दिखा देते हैं नाज़रीन, जो 19 अक्टूबर 2020 को मेहरान टीवी के लेटर हेड पे धरती टीवी की तरफ से लिखा गया। और मैं आपको बताता चलूं कि जब आप डायरेक्टर नहीं है, शेयर होल्डर नहीं है, लेकिन इस मुज़हिका खेज और इंटरेस्टिंग और दिलचस्प स्टोरी के अंदर आपको पता चलेगा कि जनाब एक बोर्ड रेजोल्यूशन का जिक्र है इस लेटर के अंदर। और बोर्ड के अंदर कौन बैठ सकता है? मैं और आप बैठ सकते हैं क्या? या मैं अगर एक चीज़ बेच चुका हूं 2015 या 14 में और उसके बोर्ड के अंदर 6 साल बाद बैठ सकता हूं क्या? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, समझने लॉजिकल बात है, इसमें कोई हमें बड़ा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ जिक्र होता है दैट अ बोर्ड रेजोल्यूशन ड्यूली साइंड बाय द एग्जिस्टिंग यानी जो करंट एंड अप्रूव्ड डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स सैयद जावेद अली शाह एंड सैयद नासिर हुसैन शाह मे बी provided stating that all the shares of company are being transferred to Mr. इकबाल अहमद खान। और इस पर नासिर शाह साहब के दस्तखत भी हैं, यानी धरती टीवी का जो लेटर हेड है इस पर नासिर शाह साहब और सैयद जावेद अली शाह साहब के दस्तखत मौजूद हैं इस लेटर के ऊपर। और ये बोर्ड रेजोल्यूशन का जिक्र कर रहा है। बोर्ड रेजोल्यूशन में बगैर डायरेक्टर बने कैसे बैठ सकते हैं? ये आप शाह साहब बैठ सकते हैं, हम तो नहीं बैठ सकते इस तरह से। और किस तरह से ये आप कहते हैं कि 15 में शेयर बेच चुके हैं? ये तहकीकाती इदारों के लिए सवाल आते हैं कि 2020 के अंदर वज़ीर इत्तलात बनने के बाद भी बोर्ड रेजोल्यूशन पे बैठे, बोर्ड पास हुआ कि तमाम शेयर्स ट्रांसफर किए जाएं, लेकिन और 2021 के अंदर 7 जनवरी 2021 को भी पैमरा की एक मीटिंग हुई जिसके अंदर
ان کی اس بات کو کنسیڈر کیا گیا. 2021 کے اندر پیمرا کی طرف سے ایک میٹنگ ہوئی جہاں پر پھر دوبارہ ذکر ہے ان کی شیئر ہولڈنگ کا. اور پھر میں آپ کو بتاتا چلوں, یہاں پر ذکر ہے ایگزسٹنگ کمپنی ڈائریکٹرز, یعنی پیمرا ایگزسٹنگ کمپنی ڈائریکٹرز کہہ رہا ہے 7 جنوری 2021 کو وزیر اطلاعات سندھ کو ایگزسٹنگ کمپنی ڈائریکٹر کہہ رہا ہے دھرتی ٹی وی کا. یہ نہیں کہہ رہا کہ پرانے تھے یا نہیں تھے, وہ کہہ رہا ہے ایگزسٹنگ اور پھر پروپوزڈ کمپنی ڈائریکٹر, یعنی جو پروپوز ہیں وہ یہ ہیں, ایگزسٹنگ کمپنی ڈائریکٹر یہ ہیں, یعنی جو ایگزسٹ کر رہے ہیں اس پر وہ 2 یہ لوگ ہیں. آپ 2014 میں بیچ چکے ہیں ساری اس کی ہولڈنگ, سب کچھ بیچ چکے ہیں, میں اس پہ یقین کرتا ہوں, لیکن شاید پیمرا ابھی تک یقین نہیں کر رہا, آپ کی اپنی کمپنی یقین نہیں کر رہی. اس کے بعد SECP کا ریکارڈ ہم نے چیک کیا, ہم سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر گئے اور وہاں جا کر اور پھر ہم نے جو اس پر وہاں پہ لکھا باقاعدہ, جو ہم نے سورسز سے پتہ کیا کہ آخرکار مہران ٹی وی پرائیویٹ لمیٹڈ SECP کے ریکارڈ یعنی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ریکارڈ کے مطابق اس کے کون سے ڈائریکٹرز ہیں جو اس وقت SECP کے ریکارڈ میں سامنے آتے ہیں. اور اس میں ہمیں 2 نام سامنے آئے, ایک امان اللہ میمن اور دوسرا ڈائریکٹرز کے لیبل کے ساتھ سید ناصر حسین شاہ رضوی. تو یہ تمام وہ تحقیقات ہے جو ہم نے کی. سید ناصر حسین شاہ رضوی صاحب کا نام آیا ایز ڈائریکٹر آف مہران ٹی وی پرائیویٹ لمیٹڈ, انم ٹاور 3rd فلور, جو ایڈریس موجود ہے انکارپوریشن نمبر 0059469 انکارپوریٹ آن 2/13/2007 اور اس کے ساتھ رجسٹرڈ ایٹ CRO کراچی. SECP کے اندر بھی بطور ڈائریکٹر ناصر حسین شاہ صاحب کا نام موجود ہے. اور پیمرا میں بھی جو لاسٹ 2021 کا ڈیسیشن ہے اس کے مطابق جو ایجنڈا تھا اس میں تھی ہے, لیکن یہ میٹنگ نیکسٹ میٹنگ تک کے لیے کہا گیا تھا کہ مانیٹرنگ رپورٹ دی جائے, اس کے بعد اس پر فیصلہ ہوگا. تو تاحال آپ کو پیمرا بھی ایگزسٹنگ ڈائریکٹر لکھ رہا ہے, SECP بھی ایگزسٹنگ ڈائریکٹر لکھ رہا ہے. آپ کی کمپنی کی بورڈ ریزولوشن میں بھی ذکر اسی بات کا ہے کہ آپ ڈائریکٹر ہیں. 2016 کے لیٹر ہیڈ پہ جس پہ آپ کی CEO کے دستخط ہے وہ بھی آپ کو ڈائریکٹر کہہ رہا ہے کہ 100 شیئرز ہے اور 15% اب ہو جائیں گے 100 سے بڑھ کر, یہ پروپوز کیا جا رہا ہے. تو ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اس بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ویلتھ اسٹیٹمنٹس ہیں وہ کیا کہتی ہیں, اور اس جو ناصر شاہ صاحب نے موقف دیا اپنا آنریبل جو اس پر وزیر اطلاعات سندھ ہے, اس موقف کے لحاظ سے آئین و قانون کیا کہتا ہے, یہ بھی سوال اٹھائیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں تفصیلاً آج ہم پروگرام کر رہے ہیں. کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ پروگرام ہو رہا ہے اور ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے, اور ہم نے جو پارٹی ہے ان کا موقف بھی لیا ہے, لیگل اوپینین بھی لیا ہے, تو اس کے سامنے پوری تحقیقات کے بعد آپ کے سامنے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. تو ٹیکس ایئر 2000 اینڈنگ 30 جون 2017 کے اگر آپ ناصر شاہ صاحب کی اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر ذکر ہے 50% شیئرز ان مہران ٹی وی پرائیویٹ لمیٹڈ, یعنی یہاں 50% شیئرز کا ذکر ہے, اور اس کے ساتھ لکھا ہے شیئرز سولڈ بٹ اسٹل ناٹ ٹرانسفرڈ ڈیو ٹو سم آفیشیل فارمیلٹیز ریکوائرڈ. فارمیلٹیز کی اسپیلنگ غلط لکھی ہوئی ہے FAR, لیکن خیر جو بھی ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس میں کہ 50% شیئر ہیں ان کے مہران ٹی وی میں, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ شیئرز یہاں پہ بھی ذکر یہ کیا جو ہمارے موقف میں دیا کہ یہ شیئرز بیچ چکے ہیں, لیکن سم آفیشیل ریزنز, ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے فارمیلٹیز ریکوائرڈ ہیں, ابھی تک نام ہے. وہ فارمیلٹیز 2021 تک ابھی تک چل رہی ہیں کیونکہ ابھی تک کمپنی بھی ان کو ڈائریکٹر لکھ رہی ہے, سب کچھ چل رہا ہے. اور پھر آگے انہوں نے ایک انیکسر میں ذکر ہے جس پہ یہ لکھتے ہیں کہ 50% شیئرز ان مہران پرائیویٹ لمیٹڈ ایز ریفلیکٹڈ ان دی پریویس اسٹیٹمنٹس آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز, the said shares were sold to a third party in 2015. However, on account of technical issue, the shares were not transferred in the name of third party. For the avoidance of any doubt, یہی ذکر ہے کہ ہم نے بیچ دیے لیکن ٹرانسفر نہیں ہوئے, ہم بیچ چکے ہیں 2015 میں, لیکن ہم نے آپ کو دکھایا کہ 2016 میں یہ خط لکھ رہے ہیں کہ ان کے شیئرز بڑھا دیے جائیں, اور دھرتی ٹی وی میں بطور ڈائریکٹر ان کو لکھا جا رہا ہے, جو CEO لکھ رہا ہے کہ یہ ڈائریکٹر ہیں 100 شیئرز کے, اور ان کے شیئرز بڑھا دیے جائیں 2016 میں. لیکن لکھا جا رہا ہے کہ فار دا اوائڈنس آف اینی ڈاؤٹ اٹ از کیٹیگوریکلی پوائنٹڈ, یعنی واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ دیٹ no beneficial ownership of shares of property in respect of the aforesaid concern vest in the undersigned. یعنی بڑا کیٹیگورلی ناصر شاہ صاحب نے اپنے ڈکلیریشن فارمز میں بھی لکھ دیا ہے, الیکشن کمیشن کو بھی لکھ دیا ہے, ٹیکس ایئر میں بھی لکھ دیا ہے, ٹیکس ریٹرن سے بھی لکھ دیا ہے کہ ان کی کوئی بینیفیشل اونرشپ نہیں ہے اس کمپنی کے اندر. لیکن جس طرح ہم نے کہا کہ ان کو ڈائریکٹر گردانا جا رہا ہے SECP میں, پیمرا میں, اس کے علاوہ ان کی اپنی کمپنی بھی ان کو لیٹرز کے اوپر لکھ رہی ہے ڈائریکٹر, ان کے شیئرز 0.25% سے 15% بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے. تو ہم نے یہ سوال بھی جو ماہر قانون اور آئین ہے ان سے پوچھ لیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں قانونی طور پہ تو میرا نام آ رہا ہے لیکن بینیفیشل اونر میں نہیں ہوں, مجھے فائدہ نہیں مل رہا, وہ بھی ہم نے آپ کو پروف کر دیا کہ ہے صحیح یا نہیں ہے, کیونکہ ڈائریکٹر بھی ہیں اس وقت, ڈائریکٹر کا مطلب عملی طور پہ مطلب آگے ہیں, SECP میں بھی ڈائریکٹر کے طور پہ نام آ رہا ہے. تو ہم نے جو 3 مستند ماہر قانون ہیں, انور منصور صاحب کارپوریٹ لا بڑا بہتر سمجھتے ہیں, انہوں نے بڑا بہترین طریقے سے بیان کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جناب شاہ خواص صاحب اور جسٹس وحید الدین صاحب, تینوں نے کیا موقف دیا اس حوالے سے, لیٹس ہیئر دس. شیئر ہولڈنگ جو ہے وہ
اگر کسی نے ٹرانسفر کر دیا ہے تو اس کی کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ ایس سی سی پی کو اطلاع کر دے کہ یہ شیئر ٹرانسفر ہو گئے ہیں. اگر ڈائریکٹرشپ سے ریزائن کر دیا ہو تو یہ کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ایس سی سی پی کو انفارم کرے. سال میں ایک دفعہ تو مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, مگر اگر کوئی چینج ہوتا ہے اسٹیٹس کے اندر تو وہ بھی انفارمیشن دینی ہوتی ہے, وہ کمپنی کی ایک ذمہ داری. ایک شخص جو ہے وہ شیئر ہولڈر رہنے کے ساتھ ساتھ وہ گورنمنٹ میں نوکری کر سکتا ہے, اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے, مگر وہ ڈائریکٹر رہ کر وہ گورنمنٹ میں نہیں کر سکتا ہے, وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں شامل ہو جائے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی لمیٹڈ کمپنی ہے جو کہ کمپنیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے, ایس سی سی پی میں رجسٹرڈ ہے, کیونکہ پھر وہاں کا جو ریکارڈ ہے وہ جو کچھ کہے گا اسی سے ہی رائے قائم کی جائے گی. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ میں تو پریکٹیکلی اپنے شیئر دے چکا تھا لیکن میرا نام ابھی بھی ایس سی سی پی ریکارڈ میں بطور شیئر ہولڈر یا بطور ڈائریکٹر وہ ابھی تک ریفلیکٹ ہو رہا ہے, وہ سامنے آ رہا ہے, تو وہ پھر ان کو خود بار ثبوت ان پر ہوگا کہ ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اصل صورت حال کیا ہے. لیکن جو آفیشیل ریکارڈ ہوتا ہے, اب ایس سی سی پی کا جو ریکارڈ ہے وہ آفیشیل ریکارڈ ہے, سرکاری ریکارڈ ہے, اس کو جو ہے اس کے ساتھ ٹروتھفلنس آف دی جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتی ہے, اس کو زیادہ جو ہے اہمیت دی جائے گی اور اس کو درست دیا جائے گا. اگر تو آپ کسی کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں اور وہاں آپ ریکارڈ کے اوپر بھی موجود ہیں تو صرف یہ کہہ دینا کہ آپ کا بینیفیشل انٹرسٹ نہیں ہے اور صرف آپ ایک نامینل پوزیشن ہولڈ کر رہے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں ہولڈ نہیں کرے گا. یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ رد کی جا چکی ہیں اور آئندہ بھی اگر ایگزامن ہوں گی تو ان کو رد ہونا چاہیے. یہ آپ نے سنا جو ماہر آئین و قانون ہے ان کی رائے, اور اس سلسلے میں آپ کو یہ بتاتے چلیں ناظرین کہ جو مٹیریل گین ایک لفظ آپ نے سنا تھا پہلے سیگمنٹ میں کہ کیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ جب ثابت ہوتا ہے نیب لاء کے تحت کہ کوئی گین ہوا ہے مٹیریل یا نہیں ہوا ہے, تو اس سلسلے میں بھی ہمارے پاس کچھ تحقیقات ہیں, ہم آگے پروگرام کریں گے, آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے بھی کہ کیا تفصیلات ہیں کیا نہیں ہیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کیونکہ ہم نے یہ ذکر کیا کہ ڈکلیریشن فارم میں شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ 50% شیئر تھے اور وہ بیچ چکے ہیں, لیکن اس کے برعکس کمپنی میں وہ ڈائریکٹر شو ہو رہے ہیں اور کمپنی ان کے شیئرز بڑھائے بھی جا رہی ہے, ان کو ڈائریکٹر ہی کہہ رہی ہے, بورڈ ریزولوشن میں بطور وزیر اطلاعات وہ آ رہے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے. تو اس کے اوپر کیا ان کے کاغذات نامزدگی کے اوپر جو صادق اور امین کی شک ہے, بڑا ہم نے چرچا سنا ہے شک کا, کیا وہ والی شک لاگو ہو سکتی ہے؟ 62-63 کی میں بات کر رہا ہوں, کیا وہ شک لاگو ہو سکتی ہے کہ اگر یہ غلط بیانی کی گئی ہے ان کے ڈکلیریشن فارمز کے اندر اور بار بار کی گئی ہے ہر سال, وہ خود کہہ رہے ہیں اپنے موقف میں کہ آپ میری ویلتھ اسٹیٹمنٹ دکھائیں کہ میں اس پر یہ ڈسپوز آف کر چکا ہوں, تو ہم تو اس کے ساتھ آپ کو دوسرے ڈاکیومنٹس بھی دکھا رہے ہیں جس کے اندر وہ ابھی بھی ڈائریکٹر ہیں کمپنی کے, ان کے شیئرز ابھی بھی وہ پیمرا میں ڈیفر ہی چل رہا ہے معاملہ. تو پھر کیا یہ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے؟ اور یہ بھی رائے, کیونکہ ہم کوئی جج نہیں ہیں, نہ ہم اس وقت کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں, تو ہم نے ماہر آئین و قانون سے پوچھا, ان تینوں جو آپ نے جن کی رائے سنی ان سے پوچھا کہ کیا اگر ایسا ہو کہ کسی غلط بیانی کی گئی ہے جو آپ کی ڈکلیریشنز ہیں اس میں, تو اس کے بنیاد پر ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے, تو کیا کہا انہوں نے؟ لیٹس ہیئر دس. دیکھیے, اگر اس نے ایک ڈکلیریشن دیا ہوا ہے اور وہ ڈکلیریشن غلط ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہو, ڈکلیریشن اگر غلط ہے تو وہ 62-63 کے زمرے میں آتا ہے, اور مگر اس کے لیے کورٹ کا ڈیسیژن چاہیے ہوگا. اگر کسی نے کوئی صادق اور امین نہیں ہے, کسی نے اگر جان بوجھ کے نامینیشن پیپر جمع کروائے ہیں اور اس پہ ایک انہوں نے بیان حلفی دیا ہے کہ میں نے جو بھی انفارمیشن دی ہے یہ وہ درست ہے, اور بعد میں اگر وہ غلط ثابت ہو جائے تو وہ بالکل آرٹیکل 62-63 میں جو ڈسکوالیفیکیشنز ہیں ٹو بیکم اے ممبر آف پارلیمنٹ, وہ بالکل ان پہ لاگو ہوگی. اور ایسے کیسز موجود ہیں کہ جو لوگ الیکٹ بھی ہو گئے بلکہ اس کے بعد منسٹرز بھی بن گئے, اور بعد میں جب ان کی اسکروٹنی ہوئی تو اس سے جب یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے اور وہ صادق اور امین نہیں تھے, تو لہٰذا ان کو اپنے پھر عہدوں سے یا اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑے گا. جو الیکشن ٹریبونلز ہیں وہ ان معاملات کو ایگزامن کر سکتے ہیں, اور اگر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان ٹروتھ اینڈ ان سبسٹینس وہ بندہ جو ہے وہ وہاں پر ایک شیئر ہولڈر ہے یا ڈائریکٹر ہے یا جو بھی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر صادق اور امین کے زمرے میں وہ شخص نہیں ٹھہرے گا.
اور اس کو غالباً فارغ کرنا ہوگا. تو تمام تفصیلات ہوئی بے نقاب، تمام فیکٹس اینڈ فگرز رکھے، تمام پارٹیز کے موقف کے ساتھ، آئین و قانون کیا کہتا ہے، ایس سی سی پی کارپوریٹ لاز کیا کہتے ہیں، اور تمام تحقیقات کے ساتھ ہم سوال چھوڑے جا رہے ہیں تحقیقاتی اداروں کے لیے، کیونکہ معاملہ تحقیقات طلب ہے کہ آخرکار جو شاہ صاحب کا موقف ہے وہ بھی آنریبل ہے اپنی جگہ، وہ رسپیکٹفل ہے. میں کہتا ہوں کہ کیا پتہ صحیح ہو کہ میں بیچ چکا ہوں، پھر کمپنی بھی ان کو ڈائریکٹر گردانی جا رہی ہے، پھر پیمرا بھی کہا جا رہا ہے، ان کو ایس سی سی پی بھی کہا جا رہا ہے. ایسی کون سی ٹیکنیکل پرابلم ہے؟ کیونکہ انور منصور صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہر سال ریکارڈ اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے، مینجمنٹ چینج ہوتی ہے تو مینڈیٹری ہے کمپنی کے لیے، ایگزسٹ نہیں کر سکتا کمپنی کے لیے، مینڈیٹری ہے یہ سب کرنا. پھر اتنی دقت کیوں ہو رہی ہے یہ سب کرنے میں؟ پھر یہ 0.25% سے 15% شیئرز کی اپلیکیشن کیوں جاری ہے 2016 میں؟ یہ سارے تحقیقات طلب سوالات ہیں، اور یہ ہمارے لیے جو ہم جواب دیں، یہ تحقیقاتی ادارے اس پہ جواب دے سکتے ہیں. فیڈ بیک دیجیے گا فیس بک، ای میل اور ٹویٹر پہ، دیکھتے رہے گا. اب تک اب بہت خیال رکھیے گا.